زبیری صاحب کی طرف ارشاد صاحب جی بالکل بڑھتے ہیں. زبیری صاحب جو معاملہ ہے سابق پرنسپل سیکریٹری سابق وزیر اعظم کے اعظم خان صاحب کا 164 کا بیان، یہ بیان سامنے آنے کے بعد بنیادی سوال تو یہ بنتا ہے اگر ہم اس کے متن کو دیکھیں اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو سرکاری دستاویز ہے پرائمریلی اس کا محافظ کون ہے؟ کیا منتخب حکومتی یا حکومتی کوئی شخصیت ہے یا کوئی ریاستی یا سرکاری افسر ہے؟ اور اگر اس سارے معاملے کو دیکھا جائے تو کیا اعظم خان صاحب خود کو مبرہ کر سکتے ہیں؟ ان پہ پارشلی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فیصل صاحب. پہلے تو میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ شہداء کو اعلیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. سپریم کورٹ بار اپنے افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور شہداء کے ساتھ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، تو میں پہلے تو ان کے لیے دعا گو ہوں. دوسری بات آپ نے جو کی سائفر کی دیکھیے تو دو تین چیزیں میں آپ کے توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلی بات ہے میں نے وہ اسٹیٹمنٹ، مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھا ہے، میں نے وہ 164 کا اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہماری یا اعظم خان صاحب خود ابھی منظر عام پہ نظر نہیں آئے. لیکن تین چیزیں جو میں نے کل نوٹ کی اس میں یہ تھی کہ دیکھیے یہ سائفر کے اوپر ایک سٹے چل رہا تھا لاہور ہائی کورٹ کا، وہ کل 18 تاریخ کو وہ ویکیٹ ہوا کہ انہوں نے کہا جی ایف آئی اے اس پہ تحقیق کر سکتی ہے، تفتیش کر سکتی ہے. دوسرا پھر ان کے خلاف یہ 1.5 مہینے سے غائب تھے، ایک ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی کہ ان کی گمشدگی کی. اور دوسری بات اعظم خان صاحب کی طرف سے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی داخل ہوئی تھی ان کے گھر والوں کی طرف سے کہ جی ان کو بازیاب کرایا جائے. پھر وہ انہوں نے سنا ہے، مجھے بتایا گیا، میں نہیں، آپ شاید بہتر جانتے ہوں کہ انہوں نے وہ کل اسی تاریخ کو انہوں نے وہ ایف آئی آر جو واپس لی اور کہا کہ جی میں اپنے کسی دوست کے یہاں تھا. تیسری بات جو ہوئی ہے کہ یہ 164 کا بیان ان کا ریکارڈ ہوا اسی دن. تو یہ ساری تینوں چیزیں ہو گئیں. اور پھر ہم یہ بھی سننے میں آیا کہ جی یہ وعدہ گواہ بن جائیں گے. تو آپ نے دیکھا آج سے 2-3 ہفتے پہلے ایک نئے ترمیمی آرڈیننس جاری کیا گیا، اس کے اندر وعدہ معاف گواہ کا ایک کلوز ایڈ کیا گیا. تو یہ سب چیزوں کو آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. دیکھیے اب اعظم خان صاحب نے کس کیپیسٹی میں یہ 164 کا بیان کرایا، اسٹیٹمنٹ دیا ایز اے وٹنس، یا وہ کسی کیس میں ایکیوزڈ ہیں اور اس کے اندر انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا جو 164 کا سکوپ ہے. تو یہ چیزیں ابھی میرے سامنے نہیں آئی ہیں، نہ میں نے اس کو دیکھا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر کسی کیس میں کوئی کنفیشنل سٹیٹمنٹ آتا ہے تو ایکیوز جو ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جب یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ میجسٹریٹ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے اس کو کراس ایگزامینیشن کر سکتا ہے، اس پہ جرا کر سکتا ہے. وہ مجھے نہیں پتا کہ کس کیس میں. اور جو ابھی تو سنا ہے کہ ایف آئی اے اس میں تحقیق کرے گی، تفتیش کرے گی اور ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ اس پہ ایف آئی آر درج ہو. لیکن کیونکہ آپ نے دیکھا، ہمیں سنا ہے کو 25 تاریخ کو انہوں نے طلب بھی کر لیا اس کیس میں. یہ تو اس کی قانونی پہلو ہو گئے. اور دیکھیں پھر میجسٹریٹ صاحب کا خود بھی کورٹ میں آنا پڑے گا ان کو اور یہ سٹیٹمنٹ دینا پڑے گا کہ یہ والنٹری ریکارڈ ہوا ہے ان کا 164 کا بیان، اور اس کا میجسٹریٹ پہ بھی آپ جرا کرے گا جو ایکیوز کا جس کے خلاف وہ کر رہے ہوں گے. تیسری چیز جو دیکھنے کی اس کے اندر ہے کہ کیا انہوں نے اپنے بارے میں اس میں کیا، کیونکہ پرنسپل سیکرٹری تھے، سب سے بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے، ان کا کیا رول تھا. کیونکہ دیکھیں سائفر جو ایک ہوتا ہے، اگر یہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے تو اس کے 3-4 لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں، ایک فارن منسٹر، ایک پرائم منسٹر، ایک آرمی چیف اور صدر پاکستان. وہ ان کو دیا گیا، پھر سننے میں آیا وہ گم ہو گیا. تو اب یہ دیکھنا ہوگا، یہ چیز جو دیکھنی ہوگی، جو انویسٹیگیشن ہوگی اگر وہ فیئر ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ گم ہوا کس کی کسٹڈی میں تھا، کہاں تھا، کس سے گم ہوا، یہ بھی ایک بات آئے گی. اور تفتیش میں یہ بات ہوگی کہ کیا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کوئی کلوز 5 یا سیکشن 5 یا کوئی اور سیکشن وائلیٹ ہوا ہے جس کی بنا پہ پروسیکیوشن ہو سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی دیکھنے کی ہیں. جب تک وہ اسٹیٹمنٹ ہم نہیں دیکھ لیتے اعظم خان صاحب خود آگے. اور پھر ایک بات تو اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اعظم خان صاحب کورٹ میں آ کے ان کا کیا بیان ہوگا، اس پہ اسٹک کریں گے یا کہیں گے جی مجھے دباؤ کے تحت کیا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز اس میں دیکھنے کی ہے کہ 1.5 مہینے یہ کہاں تھے اور 1.5 مہینے کے بعد یہ ریکارڈ ہوا. تو یہ ساری چیزیں اب ہوں گی جب یہ بات آگے آئے گی، تفتیش ہوگی، کیا رپورٹ ہوتی ہے، کیا ایف آئی آر کٹتی ہے، کورٹ میں کیا بات جاتی ہے اور نہیں. دوسری بات ہے کہ ان کی، آپ نے فرمایا کہ کیا ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے. دیکھیں نوٹس آیا ہے، نوٹس آتا ہے، نیب کا نوٹس آتا ہے. ہر ایکیوز کے جس کو بلایا جاتا ہے اس کا بنیادی حق ہے وہ کورٹ میں جا کے بیل لے سکتا ہے، پری اریسٹ بیل یا پروٹیکٹیو بیل کہ جی میں تفتیش کے لیے جا رہا ہوں، مجھے تفتیش کے دوران اریسٹ نہ کیا جائے. تو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی. جی کہ
کیا اعظم خان کی بطور پرنسپل سیکرٹری صرف یہی ذمہ داری تھی جس کا ذکر انہوں نے اپنے اس سو کار اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے کہ جی میں نے ان سے کہا کہ اس کو پبلک بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کو مس یوز بھی نہیں کرنا چاہیے، اور لیکن خان صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے میری بات نہیں مانی، یہ اتنی کافی تھی؟ یا ان کو اگر ان کی بات نہیں مانی جا رہی تھی ایک پرنسپل سیکرٹری کی جو ایک لحاظ سے ایڈوائزر ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، تو اس کو کوئی نوٹ لکھنا چاہیے تھا یا کہیں ریکارڈ پہ لانی چاہیے تھی کہ جی اس سائفر کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، جو نہیں لائے وہ؟ جی شاہ بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر انہوں نے کہا یہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے اور اگر اس کا اتنا سیریس ایشو ہے کہ جی اس کے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کسی سیکشن کا وائلیشن ہے، تو ایز اے بیوروکریٹ، ایز اے سینئر بیوروکریٹ، پرنسپل سیکرٹری ان کا کام تھا اس کو سمری بناتے، اس پہ لکھتے کہ جی میں نے یہ کہا ہے، آپ نے یہ چیز اس کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن ان کا خود کی آج کل ایک آڈیو ہم سننے میں آ رہا ہے جو انہوں نے کنورسیشن ہے جس کے اندر یہ تو ایڈوائز کر رہے ہیں اس وقت کے وزیر اعظم کو کہ جی آپ کو سائفر کو کس طرح استعمال کرنا ہے. تو یہ بھی ایکچولی دیکھنا ہوگا کہ اس میں کیا سچائی ہے، وہ صحیح ہے، غلط ہے. تو یہ ساری چیزیں ابھی ہے. لیکن دیکھیں میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھا، آپ نے شاید دیکھا ہو، میں نے نہیں دیکھا اس میں اسٹیٹمنٹ میں کیا ہے، کیونکہ ابھی کہیں ڈاکیومنٹ اویلیبل نہیں ہے. صرف ابھی سب قیاس آرائیاں ہیں کہ انہوں نے یہ بات کہی، 1.5 مہینے کے بعد آ گئے، انہوں نے اپنا ریکارڈ کرا دیا، FIR واپس لے لی گئی اور سڈنلی انہوں نے آ کے وزیر اعظم کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے دیا. دیکھیے ان کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیے. اب آپ کو پورے چیزوں کو عدالت میں جب بات آئے گی، ان کے بکلا ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، وہ پوچھیں گے ان سے کہ آپ کہاں تھے، آپ پرنسپل سیکرٹری تھے، آپ کسٹوڈین تھے ریکارڈ کے، اگر بات گم گئی تھی یا اس طرح بات کی تھی، آپ نے کوئی مراسلہ لکھا، آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ ریکارڈ پہ لائے، یہ سب چیزیں دیکھنی ہوگی. اور کیا آپ کو 1.5 سال لگا یہ بات کہنے میں کہ جی سڈنلی کہ جی وہ سائفر کی جو بات تھی میں نے ان کو منع کیا تھا، پھر گم گیا تھا یہ سارا. تو یہ سب چیزیں آئیں گی سامنے، تو پھر دیکھیں گے کہ ان کا خود کا کیا اسٹینڈ ہوتا ہے. اور دیکھیے جو 164 کا جو اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، یا تو وہ کمپلیٹلی ایکسیپٹ کیا جائے گا یا ریجیکٹ کیا جائے گا. اس کے کچھ پیس یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کچھ پورشن اٹھا کے اس کو کر لیں کہ جی یہ ایڈمیسیبل ہے، باقی نہیں ہو سکتے. یہ ساری چیزیں قانونی اس میں نقطے میں دیکھی جائیں گی جب یہ بات عدالت میں آئے گی. جی صحیح. اچھا زبیری صاحب، آپ نے کہا کہ اس کے جو کسٹوڈین ہیں پرائمریلی وہ پرنسپل سیکرٹری خود ہی تھے. اب فارن آفس جب وہ اس طرح کے مراسلے بھیجتا ہے تو نارمل پریکٹس یہی ہے کہ وہ جن کو بھیجے جاتے ہیں ان کو CC کر دیے جاتے ہیں یا ان کی ایک ڈسٹریبیوشن لسٹ ہوتی ہے. اور یہ جو کاپی ان کے پاس تھی جو پرائم منسٹر ہاؤس گئی، جو اسٹیٹمنٹ ایک ہے مبینہ، اس کے مطابق یہ لگتا ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب والی کاپی جو ہے وہ غائب ہوئی. سوال یہ ہے کہ یہاں بات آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہو رہی ہے. مقدمہ اگر درج ہوتا ہے ایک منتخب نمائندے پہ یا حکومتی شخصیت پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق کس طرح ہوتا ہے، اور ایک ریاستی شخص پہ یا سرکاری افسر پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو اطلاق ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ کیا دونوں میں کوئی فرق ہے یا سیم ہی؟ اس میں اضافہ کر دوں کہ یہ جو حلف وزیر اعظم یا وزراء کرام اٹھاتے ہیں تو اور صدر بھی، اس میں ایک ایکسیپشن نظر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس کو کسی پر افشا نہیں کروں گا الا یہ کہ وہ میری ڈیوٹی کا حصہ ہو. تو یہ ایک لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو یا صدر کو یا وزرائے کرام کو ایکسیپشن بھی ملتی ہے کہ اس طرح سے سیکرٹ ایکٹ پر لاگو نہیں ہوتا جس طرح کسی سرکاری ملازم پہ لگ سکتا ہے.